عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وزاد أحمد في مسنده: ويدفع عنه ميتة السوء فليصل رحمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. صدر مجلس ناظم ضلعی جمعیت نارتھ ایسٹ فضیلت الشیخ بدیع الزماں سلفی حفظہ اللہ، صدر مسجد و مدرسہ دارالقرآن والسنہ فضیلت الشیخ عبدالرحیم رحمانی حفظہ اللہ، ذمہ داران مسجد و مدرسہ حاضہ، بزرگان ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، معزز علماء کرام اور عزیز بچوں، خطبہ حاجہ کے بعد 2 آیات کریمہ اور 1 حدیث شریفہ آپ تمامی حضرات کے سامنے تلاوت اور پیش کی گئی ہے. آج کے اس پروگرام اور اجلاس میں آدھے گھنٹے کا جو وقت ملا ہے، انشاءاللہ العزیز اسلام میں صلہ رحمی کی اہمیت و فضیلت، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. لیکن سب سے پہلے مولا کریم سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں ان باتوں کو صحیح طور پر آپ تمامی حاضرین کے سامنے پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے. بعدہ ہم تمام مسلمانوں کو سن کر اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر، ہماگیر اور آفاقی مذہب ہے. اسلام چاہتا ہے کہ اس کے متبعین، ماننے والے آپس میں اخوت و محبت، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی بسر کریں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت و رسالت کا تاج عطا فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے جس ایک اہم صفت سے متصف تھے وہ صلہ رحمی، حسن سلوک کی صفت تھی. چنانچہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرہ ایک مثالی معاشرہ کہلائے، اور مثالی معاشرہ کہلانے کے لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مختلف اوصاف اور مکارم اخلاق کی ترغیب دلائی ہے. چنانچہ ان مکارم اخلاق، ان بہترین صفات میں سے ایک اہم صفت صلہ رحمی کی ہے. محترم حاضرین، اسلام میں صلہ رحمی کی بڑی اہمیت وارد ہوئی ہے، لیکن ان اہمیتوں، فضیلتوں
کو ذکر کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آخر صلہ رحمی کی تعریف کیا ہے، صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز صلہ رحمی کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور صلہ رحمی کن ذرائع کے ذریعے سے ہمیں کرنی چاہیے، اور صلہ رحمی کرنے پر اللہ رب العالمین ہمیں کیا اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے۔ وہیں اس کے مقابل اور مخالف میں ایک انسان جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتوں کو کاٹتا اور توڑتا ہے، ایسے شخص کے لیے کیا وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے صلہ الوصل یہ ہے ضد القطع، یہ کاٹنے اور توڑنے کے مخالف میں ہے، اور علماء کرام نے صلہ رحمی کی یعنی صلہ کی جو تعریف پیش کی ہے، ہوا ان یکون الوصل من الواصل بالمعاملۃ نحو السلام والبشاشۃ وطلاقۃ الوجہ وبالمال والزیارۃ ونحوها، کہ صلہ جوڑنا آپس میں ایک دوسرے سے، یہ ایک انسان کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے جب ملاقات ہو تو آپس میں علیک اور سلیک، اسی طرح خندہ پیشانی سے پیش آنا، مسکراہٹ کے ساتھ پیش آنا، اور اپنے ایک مسلمان بھائی کی عیادت و زیارت کرنا، اور اپنے ایک مسلمان بھائی کی مدد کرنا مال کے ذریعے یا اس طریقے سے جو بھی طریقے اور ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو وصل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رحم کی تعریف یہ ہے اسم جامع لکل من الاقارب وغیرہم، کہ ایک ایسے جامع اور شامل چیز کا نام ہے کہ جس میں آپ کے قریبی رشتہ دار پائے جاتے ہوں، جس میں آپ کے قریبی رشتہ دار شامل ہوں، اور اس کے علاوہ دیگر عام مسلمان بھی شامل ہوں۔ وہیں بعض علماء نے کہا ہے کہ صلہ رحمی یہ صرف اور صرف محارم کے ساتھ خاص ہے، تو وہیں ایک تیسرا قول علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ ورثہ کے ساتھ صرف خاص ہے۔ بہرحال صلہ رحمی یہ علماء امت کے نزدیک واجب ہے، وہیں اس کے مقابل میں قطع تعلقی رشتوں کو کاٹنا اور توڑنا یہ حرام ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتفقت الامت علی ان صلۃ الرحم واجبۃ وقطیعتها محرمۃ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنا یہ امت محمدیہ کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلہ رحمی کرنا، باہم رشتوں کو جوڑنا، قرابت داروں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ واجب ہے، اور رشتوں کا کاٹنا اور توڑنا یہ حرام ہے۔ پتہ چلا کہ صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے، اور آگے بڑھتے ہیں۔ صلہ رحمی کی اہمیت اور فضیلت اس طریقے سے بھی آپ تمامی حضرات اس کا اندازہ اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سابقہ امتوں پر بھی صلہ رحمی کو واجب قرار دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جہاں بنو اسرائیل سے اپنے لیے ہوئے عہد و میثاق و پیمان کا ذکر کرتا ہے، تو وہیں اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی عبادت اور اپنی عبادت میں کسی کو شریک و ساجھا نہ ٹھہرانے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے، تو وہیں عہد و پیمان میں قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ان کے ساتھ رشتوں کو جوڑنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ تمامی حضرات کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے نزول سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے غار حرا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کرتے تھے یکسوئی کے ساتھ، تو ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب آپ کے اوپر ابتدائی وحی
اقرا بسم ربک الذی خلق نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوتے ہیں زملونی زملونی، اے میری شریکہ حیات اے خدیجہ تم مجھے چادر اڑا دیجئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے پوچھا تھا، عرض کیا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے اپنے نفس پر اندیشہ، خوف اور خطرہ لاحق ہے۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی اور ڈھارس کے جو کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صفات ذکر کر کے آپ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا، وہ کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا لانک لتصل الرحم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کو یوں ہی تنہا ضائع بیکار و برباد نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ مختلف خصوصیوں اور خوبیوں، مختلف صفات سے آپ متصف ہیں۔ انہی ایک صفات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے ایسے شخص کو اللہ رب العالمین تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال رہے گی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، لوگوں کی جھرمٹ، لوگوں کا گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جب جمع ہو گیا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور نصیحت سننے کے لیے رخت سفر باندھا، اور لوگوں کے مجمع میں جب میں پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نصیحتی کلمات میں نے سب سے پہلے سنی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کو خطاب کرتے ہوئے جو کلمات آپ کے زبان مبارک سے جاری ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بتلا رہے تھے، ایھا الناس، اے لوگوں کی جماعت، اے مجمع والو سن لو، بعض حقوق میں تمہیں بتلا رہا ہوں، ان حقوق کو پر تم عمل آوری کر لو۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ محترم سامعین، ہم اپنے معاشرے پر ذرا طائرانہ نظر دوڑائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جہاں مختلف حقوق ذکر کیے ہیں، انہی حقوق میں سے ایک یہ ہے السلام علی من تعرف ومن لم تعرف، کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی سے اگر وہ ہمارا شناسہ ہے، ہم اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، اس سے سلام کرنا ہے۔ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کے تئیں جو خیر سگالی کا جو جذبہ ہے، جو آپس میں ایک دوسرے پر حق ہے سلام کرنا، کہ سوار پیدل کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے کو سلام کرے، جو حقوق بتلائے گئے ہیں، جو آداب سلام ذکر کیے گئے ہیں، کیا ہم اس سلام کو عام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، سلام کو عام کرو، غریب، مسکین، محتاج کو تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑو، صلہ رحمی کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ظلمت شب میں، رات کی تاریکی میں، رات کے حصوں میں جب لوگ سو رہے ہوں اپنے بستروں پر، ایسے عالم میں، تنہائی میں، یکسوئی کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر کو اپنے تسلیم خم کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو۔ کیا ہوگا؟ آپ سلام کو عام کریں گے، آپ مسکین کو کھانا کھلائیں گے، آپ صلہ رحمی کریں گے، رات کی تاریکی میں آپ اللہ کی عبادت کریں گے جب لوگ سو رہے ہوں گے۔ تدخل الجنت بسلام، تو آپ سلامتی کے ساتھ پرامن طریقے سے اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور بھلا بتائیے، ایک مومن کو جنت سے بڑی کوئی اور نعمت چاہیے؟ کوئی اور بڑا مطالبہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ صلہ رحمی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید رغبت دلاتے ہوئے تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے ایسا شخص صلہ رحمی کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو ایسے شخص کو چاہیے وہ بھلی بات کہے، اچھی بات کہے، ورنہ خاموشی اختیار کرے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے تو صلہ رحمی کرنا یہ اس کے قوت ایمان کی طرف دلالت کرتا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی اہمیت اور فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ جو شخص چاہتا ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی رزق کے اندر، اس کی تجارت کے اندر، اس کی مال اور دولت کے اندر، اس کے بینک بیلنس کے اندر، اس کی پراپرٹی کے اندر اللہ رب العالمین زیادتی کر دے، اضافہ کر دے، بڑھا دے، اور وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کے اثر میں یعنی اس کے چرچے میں اور اس کے لوگوں میں شناسائی میں اللہ رب العالمین زیادتی کر دے. اور علماء کرام بعض محدثین اس کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کی معرفت میں، اس کی شہرت میں زیادتی کر دے، اس کا اثر و رسوخ زیادہ کر دے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اجل میں، اللہ رب العالمین اس کی عمر میں اضافہ فرما دے. اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند کے اندر ایک تیسرا اجر و ثواب صلہ رحمی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَيُدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةُ السَّوْءِ، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ برے موت سے وہ محفوظ رہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. بھلا بتائیے، رزق میں وسعت و کشادگی، عمر میں اضافہ اور زیادتی کون شخص نہیں چاہتا ہے؟ برے موت سے پناہ مانگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مانگنے کا حکم دیا ہے. حسن خاتمہ کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو ہم صلہ رحمی ضرور کریں. اور آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بالعرش، رحم جو یہ ہے اللہ رب العالمین کے اس عرش سے جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، جس عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے، رحم وہاں لٹکا ہوا ہے. وہی تقول، اور وہ رحم کہہ رہی ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے میرے ساتھ یعنی رشتوں کو جوڑتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے تعلق کو اس سے استوار کرتا ہے. اور جو لوگوں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے اپنے رشتے کو ختم کر لیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ صلہ رحمی کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. اب آئیے ایک اہم بات، صلہ رحمی ہمیں کن سے کرنی ہے اور صلہ رحمی کے بعض اہم ذرائع کیا ہیں؟ تو محترم سامعین، علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْلَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ رب العالمین کا یہ جو فرمان ہے، آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرابت داروں سے، اولو الارحام سے مراد باپ کی طرف سے بھی جتنے رشتے آتے ہیں اور ماں کی طرف سے جتنے رشتے آتے ہیں، تمام کے تمام رشتے. مثال کے طور پر باپ کی طرف سے باپ، دادا اور اس کے اوپر جتنے بھی رشتے اور اس کے نیچے جتنے رشتے آ جائیں، اور ماں کی طرف سے ننیحال کی طرف سے جتنے رشتے آ جائیں، پھوپھی کی طرف سے، خالہ کی طرف سے، ماموں کی طرف سے، یعنی جتنے رشتے ہو سکتے ہیں، علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام یہ قرابت داروں میں شامل ہیں. اسی طرح شیخ محمد ابن جبرین رحمہ اللہ اپنے وقت کے ایک بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ و عالم گزرے ہیں. وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان
کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت و کشادگی پیدا کر دی جائے اور اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے، فرماتے ہیں کہ ھذا من جنس الجزاء، ھذا من جنس المجازات، کہ ایک انسان جیسا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ویسا بدلہ دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صلہ رحمی کے جو بعض ذرائع شریعت اسلامیہ میں ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 ذریعے میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلا ذریعہ صلہ رحمی کا وہ صدقہ کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان افضل صدقتی علی المسکین، کہ سب سے بہترین اور افضل ترین صدقہ یہ مسکینوں پر صدقہ کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بتلایا ہے کہ ایک شخص جو صدقہ کرتا ہے عام مسکین پر فہی صدقۃ، تو وہ ایک صدقہ شمار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بھائی اپنے کسی، اللہ رب العالمین نے اسے وسعت دی ہے، اسے بے نیاز فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے قرابت داروں، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے طور پر ان کے اوپر صدقہ اور خیرات کرتا ہے، وہی اثنتان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ 2 صدقوں میں شمار ہوگا، ایک صدقہ ہے اور دوسرا صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا، اس کا ثواب ملے گا۔ تو پہلا پتہ یہ چلا کہ صلہ رحمی کرنے کا سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ ہم اپنے رشتہ داروں کی، ہمارے رشتہ دار بھائیوں میں سے جو تنگ دست ہیں، جو محتاج ہیں، جو فقیر ہیں، ہم ان کی خبرگیری کریں، ان کی تنگ دستی دور کرنے کے لیے ان کو اپنا تعاون پیش کریں۔ دوسرا ذریعہ وہ رسائل اور میسیجز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر محترم سامعین، بڑے افسوس کا یہ مقام ہے کہ موجودہ زمانہ سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ آج ہم لوگ، پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی ہے۔ آج ایک دوسرے سے کنیکٹ رہنا یہ نہایت ہی آسان ہو گیا ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے ایک سائل نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، نور علی الدرب فتاوی، نور علی الدرب، آپ ان کیسٹس کو سنیے، کیسٹ نمبر 439 میں یہ سوال، یہ فتویٰ موجود ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اے مفتی رحمہ اللہ حفظہ اللہ اس وقت، کہ میرا گھر میرے فلاں رشتہ دار سے دور ہے، مسافت کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے میں اپنے فلاں رشتہ دار کے پاس جلد وقت میں، قریبی وقت میں وزٹ کر کے، زیارت کر کے صلہ رحمی نہیں کر سکتا ہوں، اس کی خیر خیریت نہیں پوچھ سکتا ہوں۔ تو کیا آپ کا کیا خیال ہے، شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے کہ اگر میں اپنے اس رشتہ دار سے ہاتف، یعنی اس زمانے میں صرف ہاتف فون ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کا، کانٹیکٹ کرنے کا، یہ ویڈیو کالنگ اور دیگر ذرائع نہیں تھے، تو کیا اگر میں اپنے بھائی سے، اپنے فلاں رشتہ دار سے فون پر بات کرتا ہوں تو یہ صلہ رحمی میں شمار ہوگا یا نہیں؟ آپ رحمہ اللہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ جی ہاں، بالکل یہ صلہ رحمی میں شمار ہوگا۔ محترم سامعین، ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، اپنا محاسبہ کریں۔ آج ہم گھنٹوں یوٹیوب دیکھتے ہیں، اچھی بات ہے اگر آپ اچھی دینی چیزیں، اسلامی تعلیمات پر مبنی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اپنی اصلاح، اصلاح نفس، اصلاح اہل خانہ، اصلاح امت کی فکر میں آپ گھنٹوں اگر اس میں صرف کر رہے ہیں، اپنی تجارت و معیشت کو کی چکا چوند اور اس کی ترقی کے لیے، اس کے آگے بڑھانے کے لیے آپ اچھے گر سیکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ گھنٹوں ہم اپنا اس موبائل کے اندر صرف کرتے ہیں، مگر ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کم از کم از راہ خیر و خیریت ہم اپنے ایک کسی رشتہ دار سے ہفتے میں، 2 ہفتے میں 2 منٹ 5 منٹ بات کر لیں، یا اسی طریقے سے دیگر ذرائع کے ذریعے سے، کم از کم ہم رسائل کے ذریعے سے ہم اپنے رشتہ دار سے کی خیریت لے لیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی ابھی
کا فتویٰ بھی آپ کو سنایا گیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے فون کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، رسائل کے ذریعے سے یہ بھی انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمارے نیک اعمال اور حسنات میں اللہ لکھے گا۔ تیسرا ذریعہ جو صلہ رحمی کا ہو سکتا ہے وہ ہے وزٹ کا ہے، عیادت کا ہے، زیارت کا ہے، کہ ہم پرسنلی شخصی طور پر اپنے مسلمان بھائی، اپنے رشتہ دار، خصوصی طور پر اپنے قریبی رشتہ دار کے پاس وقتاً فوقتاً اس کی زیارت کے لیے جائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بسا اوقات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم فون کے ذریعے سے یوں ہی الیک سلیک کرتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ بھائی جھجک محسوس کرتے ہوئے فون پر وہ باتیں آپ سے نہیں بتا سکتا ہے جو آپ جب اس کا وزٹ کریں گے، اس کے گھر پر تشریف لے جائیں گے، اس کے پراگندہ حال، اس کے ملبوسات پراگندہ، اس کا گھر بوسیدہ، یا بسا اوقات اس کے پڑوسی، اڑوس پڑوس رہنے والے اس کے بھائی، یہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ارے فلاں کے بھائی، فلاں کے رشتہ دار آپ کہاں تھے، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے فلاں رشتہ دار کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا ہم وزٹ کر کے، زیارت کر کے بھی صلہ رحمی کریں، ضرور کریں۔ تو لہٰذا وقت میرا ختم ہو چکا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم صلہ رحمی کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں صدقہ کر کے، اور اسی طرح سے رسائل کے ذریعے، فون کے ذریعے، اور تیسرا ذریعہ ہم ان کی وزٹ کر کے، چوتھا ذریعہ اس کی غیر موجودگی میں اپنے اس رشتہ دار بھائی کے لیے خیر کی دعا کر کے، دعا کے ذریعے بھی ہم صلہ رحمی کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک اہم بات کہ جو شخص رشتوں کو کاٹتا ہے، جو قطع تعلقی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے کیا وعیدیں سنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع تعلقی کرنے والا یہ جنت میں سابقون الاولون کے ذریعے کے ساتھ اس کا داخلہ نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کی رحمت و مشیت کے تحت ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس پر رحم فرما کر اس کو جنت میں داخلہ دے، یا اس کو اس قطع تعلقی کا سزا دے کر بہرحال بعد میں جنت میں داخل کرے، یعنی وہ اولین وہلہ میں، اولین مرحلہ میں سابقون کے ساتھ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اہم بات، آج ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم میں سے بیشتر ہمارے بھائی یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اپنے رشتہ دار سے اگر ہم 1 قدم آگے بڑھتے ہیں تو وہ ہمارا بھائی 10 قدم پیچھے ہٹتا ہے۔ میں اس سے رشتے کو جوڑنا چاہتا ہوں لیکن وہ قطع تعلقی پر مصر ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کا ماجرا، اسی طرح کی شکایت لے کر پہنچے تھے اور کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتوں کو جوڑتا ہوں، وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم ایسا کر رہے ہو، اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو تم اپنے ان رشتہ داروں کے منہ پر گرم خاک ڈال رہے ہو، اور برابر اللہ رب العالمین اس حالت پر تم برقرار رہو گے تو اللہ رب العالمین کی نصرت و مدد تم کو شامل حال رہے گی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قطع تعلقی کا کوئی بہانہ نہ پیش کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں سے رشتوں کو جوڑیں، صلہ رحمی کے ہم معاملات کریں، اور ہو نہ ہو ایک نہ ایک دن وہ اللہ رب العالمین اپنی ہدایت سے، اپنے فضل و کرم سے وہ اس کو ہمارے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، اور اگر ایسا بھی نہ ہوا تو ہمیں صلہ رحمی کا کم از کم فائدہ ہوگا۔ ایک اہم نقصان قطع تعلقی کا یہ ہے کہ ہر جمعرات کو ہر جمعرات کے دن جمعہ کی رات کو اللہ رب العالمین بندے کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور سرکشی کرنے والے، عداوت کرنے والے اور قطع تعلقی کے اعمال اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہم صلہ رحمی کرنے والا بننا چاہتے ہیں، ہم صلہ رحمی کر کے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمارے لیے بشارتیں
بتلائی ہیں ان بشارتوں کے ہم مصداق بننے والے ہیں، یا جو وعید ہیں قطع تعلقی کے وارد ہیں ہم ان کے مصداق بننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین تو ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا بنا، رب العالمین تو ہمیں آپس میں اخوت و محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، آپس میں دلوں کو جوڑنے والا، آپس میں ایک دوسرے مسلمان بھائی کے کام آنے والا، حسن سلوک سے پیش کرنے والا بنا۔ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔